ذائقہ لاجواب ہے، خوشبو بے مثال ہے، جو بھی پیے یہی کہے کمال ہے نمل چائے، واقعی کمال ہے۔ Welcome to Lahore Smart City. وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا کہ شہباز شریف نے اندھیرے میں ملک سے فرار ہونے کی کوشش کی کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ملک میں ہوتے ہیں اور اقتدار میں نہ ہو تو انہیں لندن یاترا یاد آ جاتی ہے۔ فاروق حبیب نے اپنے بیان میں کہا کہ اربوں روپے کے شہباز شریف کے خلاف ٹی ٹی کے کیسز ہیں، قانون کا دوہرا نظام نہیں ہو سکتا، شہباز شریف پروسیس تو فالو کریں۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے چوری نہ کی ہو، عوام کا پیسہ نہ لوٹا ہو، وہ راتوں رات فرار نہیں ہوتے۔ شریف خاندان ملک میں منی لانڈرنگ ہنڈی کا موجود ہے، ان قانون کا احترام کرنا چاہیے۔ فاروق حبیب نے سوالیہ انداز میں کہا، آپ نے چوری نہیں کی تو آپ کو کیوں بار بار لندن جانا پڑتا ہے؟ وفاقی وزیر نے سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا کہ پرچی چیئرمین سے پوچھتا ہوں کراچی کے کتنی مارکیٹوں کا دورہ کیا، آپ کا وزیر اعلیٰ مارکیٹوں کا کتنا دورہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے پورے سندھ کی عوام کو مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے، سندھ میں کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں زیادہ ہیں۔ فاروق حبیب نے کہا کہ آپ سیاست کے بجائے سندھ کی عوام کو ریلیف دیں، کراچی کے لوگوں کو آپ نے ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی ضمانت سے متعلق فل بینچ کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس علی باقر نقوی، جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس عالیہ نیلم پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے 27 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا۔ عدالت عالیہ کے تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ پروسیکیوشن سے اخلاقیات یا اعلیٰ معیار کے مظاہرے کی توقع ہوتی ہے، عوامی عہدے پر کرپٹ آ جائیں تو جمہوری نظام سے عوامی اعتماد چکنا چور ہو جاتا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ عوامی نمائندے پر کرپشن کے الزامات سے سیاسی نقصان پہنچتا ہے جو شکست کی قسم ہے، پبلک آفس ہولڈر کو 100% مسٹر کلین ہونا چاہیے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق فرد کی آزادی کے بنیادی اصول مد نظر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آزادی کے بنیادی اصولوں کی بنیاد پر ضمانت منظور یا مسترد کی جاتی ہے۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ ضمانت بعد از گرفتاری میں آزادی کے اصولوں پر آنکھیں بند نہیں رکھ سکتے۔ شہباز شریف کیس مزید انکوائری کا متقاضی ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے صدارتی آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے آئین کے آرٹیکل 79 کے تحت الیکشن آرڈیننس 2021 جاری کر دیا۔ آرڈیننس میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 94 اور سیکشن 103 میں ترمیم کی گئی ہے۔ سیکشن 94 کے تحت سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا گیا۔ آرڈیننس کے مطابق الیکشن کمیشن عام انتخابات میں سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کے قابل بنائے گا۔ الیکشن کمیشن نادرا یا کسی اور اتھارٹی یا ایجنسی کی تکنیکی معاونت سے یہ اقدام کرے گا۔ آرڈیننس کے تحت الیکشن کمیشن عام انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ مشین خریدنے کا بھی پابند ہوگا۔ آرڈیننس سے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت سے متعلق شق کو بدلا جائے گا۔ آرڈیننس سے الیکٹرانک ووٹنگ بائیو میٹرک تصدیق کی مشینوں کے لیے پائلٹ منصوبوں کی شقوں کو بدلا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو آخر لندن بھاگنے کے لیے اتنی بے چینی اور بے قراری کیوں ہے؟ فردوس عاشق اعوان نے مریم اورنگزیب کی گفتگو پر رد عمل کرتے ہوئے کہا کہ جعلی راجکماری اور کنز اول چیخو پکار کی بجائے قانونی تقاضے پورے کریں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ کنیزوں کا بے وجہ رونا پیٹنا جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ شاہی خاندان کی خوشیاں، عیدیں، علاج، جائیدادیں سب پاکستان سے باہر ہے۔ فردوس عاشق نے کہا کہ کرپٹ شاہی خاندان نے پاکستان کو صرف جائے حکمرانی سمجھ رکھا ہے۔ خیرپور کے علاقے ٹھری میرواں میں 7 دن پہلے زمینی تکرار میں زخمی ہونے والا شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ تفصیلات کے مطابق 7 دن پہلے سمور اور نول برادری کی زمینی تکرار پر نول برادری کی 2 خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہوئے تھے، جن میں محمد جمن کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث گنبٹ ہسپتال رفت کیا گیا تھا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج دم توڑ گیا۔ ورثاء نے لاش تھانے کے آگے رکھ کر مقدمہ درج کرنے کے لیے احتجاج کیا۔ آخری اطلاع تک واقعے کا کوئی مقدمہ درج نہ ہو سکا۔ ایس ایچ او میرواز شوکت علی رند نے موقف میں بتایا کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج کیا جائے گا۔ زوال حسین لغاری، ڈسٹرکٹ رپورٹر، خیرپور۔
خبر شامل کرتے ہیں حاصل پور رانا عالمگیر عباس سلطانی سے۔ شہید انسپکٹر عمران عباس کے بیٹے ابراہیم اور احمد سی پی او محمد احسن یونس سے ملنے ان کے آفس آئے۔ یہ بچے راولپنڈی پولیس کے لیے انتہائی محترم ہیں کہ ان کے والد انسپکٹر عمران عباس اور دادا سب انسپکٹر محمد عباس دونوں ہی راولپنڈی پولیس میں فرائض کی ادائیگی کے دوران شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ تھانہ صدر دیپال پور پولیس کی عید کی آمد سے قبل منشیات فروشوں کے خلاف کامیاب کارروائی۔ رانا غلام فرید بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او فروخ شہزاد نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 2 منشیات فروش گرفتار کر لیے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں شراب، چالو بھٹی کا سامان اور چرس برآمد۔ گرفتار ملزمان کی شناخت شہزاد اور تصور کے نام سے ہوئی۔ ملزم تصور کے قبضے سے 2250 گرام چرس، شہزاد قبضے سے چالو بھٹی کا سامان، 80 لیٹر دیسی شراب اور 3 ڈرام لاہن برآمد ہوئی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے۔ کوٹ ادو سے رانا محمد صدیق، نمائندہ 44 نیوز۔ کوٹ ادو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز پروگریسو ایسوسی ایشن کوٹ ادو کے چیئرمین مختار کھوکھر اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کوٹ ادو کے ماہر گردہ مسانہ ڈاکٹر طارق شبیر سنانواں، ڈاکٹر منیر خان نے ڈاکٹر شعیب الرحمان گرمانی کو سی ای او ہیلتھ ملتان چارج سنبھالنے پر گلدستہ پیش کیا اور مبارکباد دی۔ مختار کھوکھر کا کہنا ہے کہ موصوف انتہائی ایماندار فرض شناس آفیسر ہیں۔ سی ای او ہیلتھ ڈاکٹر شعیب الرحمان گرمانی نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت کے ملازمین میرے لیے قابل احترام ہیں۔ ملازمین کے مسائل فوری حل کیے جائیں گے۔ دادو سے رپورٹ کر رہے ہیں سید ثقلین رضا نقوی۔ ڈی سی ہاؤس دادو میں کورونا کے بڑھتے ہوئے صورتحال پر اہم میٹنگ ہوئی۔ آج ڈی سی ہاؤس دادو میں کورونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال پر اہم میٹنگ، جس کی صدارت ڈی سی دادو سمیع اللہ نثار شیخ، پاک آرمی کے بریگیڈیئر حسنات حسین، کرنل بلاور اور ایس ایس پی دادو اعجاز احمد شیخ نے کی۔ میٹنگ میں ڈی ایچ او دادو ڈاکٹر زاہد، اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ناتھن شاہ، سونا خان چانڈیو، مذہبی رہنما سید اظہر حسین نقوی، سید سرفراز علی شاہ، سید فدا حسین کاظمی، سید برکت علی شاہ، مولانا خورشید شاہ اور دیگر سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں کورونا کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریگیڈیئر حسنات حسین نے انڈیا میں پھیلی کورونا کی خطرناک صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ انڈیا کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، جہاں پر کافی انسانی جانیں ضائع ہو چکی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم کورونا سے بچاؤ کے لیے وقتی اقدامات اٹھا کر اپنے پیارے وطن پاکستان کی عوام کو اس خطرناک وبا سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر حکومت کی طرف دیے گئے ہدایت پر عمل کریں، اسی طرح ہم کورونا کو شکست دے سکتے ہیں۔ رانا عالمگیر عباس سلطانی بیورو چیف پنجاب سے۔ ملتان خانیوال چینی نہ دو مگر مارو تو نہ، یوٹیلیٹی سٹورز پر سٹور انچارج یوٹیلیٹی سٹور نے خریداروں پر تشدد کیا، گالیاں دی۔ ویڈیو 44 نیوز نے حاصل کر لی۔ یاد رہے کچھ دن پہلے ایک ایسا واقعہ ڈویژن بہاولپور کی تحصیل حاصل پور یوٹیلیٹی سٹور پر بھی پیش آیا تھا، تاہم وفاق اور پنجاب حکومت کی خاموشی پر غریب عوام پریشان۔ چیف جسٹس پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل۔ حاصل پور سے رانا عالمگیر عباس سے۔ حاصل پور میں بھی حکومت کے احکامات پر کورونا کی تیسری خطرناک لہر کی وجہ سے عید الفطر کے نزدیک آتے ہی 16 مئی تک مکمل مارکیٹیں اور کاروبار بند کر دیے گئے، جس کی وجہ سے مزدوروں اور دکانداروں کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم عمران خان سے مطالبہ کیا کہ اس لاک ڈاؤن میں نرمی لائی جائے تاکہ ہم اپنا روزگار کر سکیں اور عید الفطر خوشی سے گزار سکیں۔ بہاولپور سے رانا عالمگیر عباس سلطانی سے ڈپٹی کمشنر عرفان علی کاٹھیا کا تحصیل خیرپور ٹامے والی کا اچانک دورہ۔ انہوں نے گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج خیرپور ٹامے والی میں قائم کیے گئے کورونا ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ ڈاکٹر محمد اقبال ملک خوال، محکمہ تعلیم اور صحت کے افسران اور اسٹاف موجود تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے کورونا ویکسینیشن سینٹر میں قائم کیے گئے کاؤنٹرز، فیلڈ ہسپتال اور پوسٹ ویکسینیشن ایریا، انفارمیشن ڈیسک اور انتظار گاہ کا معائنہ کیا۔ کورونا ویکسینیشن کے عوام کا جائزہ لیا۔ سی او ہیلتھ نے کورونا ویکسینیشن سینٹر میں مفت ویکسین کی سہولت کی فراہمی کے حوالے سے بریف کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع بھر میں 15 کورونا ویکسینیشن سینٹر فعال ہیں، جہاں 50 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو مفت کورونا ویکسینیشن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے خیرپور ٹامے والی میں قائم رمضان بازار کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ظہور احمد اوان ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے رمضان بازار میں قائم اشیاء خودنوش کے اسٹال چیک کیے اور صارفین سے اشیاء خودنوش کی کوالٹی اور نرخ کے بارے میں استفسار کیا۔
Singapore, Dubai, Hong Kong, Barcelona, London, New York, Amsterdam. The top smart cities of the world. After the successful launch of Capital Smart City, Pakistan's first smart city to join this elite smart city club. Now it's time for another big city to be smart. The heart of Pakistan, Lahore. Welcome to Lahore Smart City. Just 15 minutes drive from Allama Iqbal International Airport on Ring Road, Lahore. Lahore Smart City and Sabana Jurong, Singapore are committed to building a smart Pakistan. Using smart technology tools and smart monitoring, a safe, accessible and digitally enabled lifestyle awaits you. For details, call our helpline or visit our website. Because smart is the way to live today.